السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، برادران اسلام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بدعتوں سے نجات پائیں تو اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ اب اس میں کمی اور بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا ہے۔ سورۃ الاحزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 40 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رجال میں سے کسی کے والد گرامی نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ تو آپ کو آخری نبی تسلیم کرنا ہے، اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نبوت اور رسالت کے دروازے کو بند کر دیا۔ اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، محدث پیدا ہو سکتا ہے، فقیہ پیدا ہو سکتا ہے، مجتہد پیدا ہو سکتا ہے، بڑے بڑے علماء پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی نبی اور رسول اس دنیا کے اندر نہیں آ سکتا۔ ہمیں ہر حال میں امام کائنات کی اتباع اور پیروی کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے کیا بیان ارشاد فرمایا ہے؟ پڑھیے قرآن کریم کھول کر کے سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 80 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، آپ کی بات کو مانا، اس نے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی پیروی کی۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں اپنی طرف سے کچھ بھی ارشاد نہیں فرماتے تھے۔ اپنی غرض و غایت کی وجہ سے، اپنی خواہش کی وجہ سے کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے تھے، یا کسی کے دباؤ کے زیر اثر آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ صادر نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات ارشاد فرماتے تھے، وہی کلام ارشاد فرماتے تھے، اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے تھے جس بات کا اللہ رب العالمین حکم دیتا، اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے تھے جو آپ پر وحی کی جاتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ النجم سورۃ نمبر 53 آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کی وجہ سے کچھ بھی نہیں فرماتے، آپ وہی بات ارشاد فرماتے ہیں جو آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اسی انداز میں ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رسالت کو ختم کر دیا ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی توحید میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا جائز نہیں ہے، چاہے توحید الوہیت ہو، توحید ربوبیت ہو، توحید اسماء اور صفات ہو، اس میں کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں بھی کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سورۃ التوبہ کی اس آیت کی تلاوت کی۔ سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو، اپنے راہبوں کو رب بنا لیا ہے۔ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس آیت کو سنا، فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسائی لوگ، یہودی لوگ اپنے علماء کی اور اپنے راہب کی عبادت تو نہیں کرتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ تو نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کیوں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں نے اپنے راہبوں کو رب بنا لیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ایسی نہیں تھی کہ تمہارے عالم یا ان کے عالم جس حلال چیز کو حرام یا جس حرام چیز کو حلال قرار دیتے ہیں، کیا لوگ اس کو آنکھ بند کر کے مان نہیں لیتے ہیں؟ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے، یہودی علماء، نصرانی علماء، عیسائی علماء اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دیتے ہیں تو لوگ اس کو مان لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہوا۔ اللہ اکبر۔ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا اختیار صرف رب کائنات کو حاصل ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک بار شہد کے تعلق سے بیان فرمایا کہ میں شہد نہیں پیتا، اللہ نے آسمان سے آیت اتار دی،
حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا قرآن کریم سورۃ التحریم سورۃ نمبر 66 آیت نمبر 1 کو دے کر کے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں قرار دے دیا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ شہد تمام کے تمام لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے اس چیز کو حرام کیوں قرار دے دیا۔ آج مسلمان ہونے کے باوجود مسلمانوں کا عالم یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے حکم سے جس چیز کو حرام قرار دیتے ہیں لوگ اس کو اپنی طرف سے حلال قرار دیتے ہیں۔ سود کے مسئلے کو دیکھ لیجئے، سود حرام ہے، قرآن سے بھی ثابت اور حدیث سے بھی ثابت ہے، لیکن آج لوگ انٹرسٹ کے نام پر اس کو حلال قرار دے رہے ہیں، جبکہ یہ سراسر حرام ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے مطابق مدت رضاعت، بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 233 کے اندر آیت موجود ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائیں گی کامل۔ لیکن آج کیا فتویٰ دیا جاتا ہے؟ 2 سال نہیں، 2.5 سال ہے۔ قرآن کی آیت کے خلاف لوگ فتویٰ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن نے لوگوں کو یہ عقیدہ دیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، 7 آسمانوں کے اوپر۔ بہت ساری آیتیں اس تعلق سے موجود ہے، سورہ طٰہٰ سورۃ نمبر 20 آیت نمبر 5 پڑھیے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ لیکن لوگ قرآن کریم کی اس آیت کے برخلاف یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ آپ کسی سے پوچھیے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کوئی آپ کو جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ دل میں ہے، کوئی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مسجد میں ہے، کوئی کہے گا کہ اوپر میں بھی ہے نیچے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے کے اعتبار سے، جاننے کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ عقیدہ دیا تھا، اور صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ اسی طرح سے قرآن نے لوگوں کو یہ عقیدہ دیا کہ جنت ہمیشہ باقی رہے گی، جہنم کبھی فنا نہیں ہوگا۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جنت بھی ختم ہو جائے گی، جہنم بھی ختم ہو جائے گا، اور سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مل جائیں گے، جنتی بھی اللہ کی ذات سے مل جائیں گے، جہنمی بھی اللہ کی ذات سے مل جائیں گے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ساری کی ساری چیزیں اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی ہیں۔ یہ عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، یہ شرکیہ عقیدہ ہے، کفریہ عقیدہ ہے۔ لوگوں کو اس عقیدے سے توبہ کرنا چاہیے، سڑا ہوا عقیدہ ہے وحدت الوجود کا عقیدہ۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حلالہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر آپ پڑھ کر کے دیکھ لیجیے گا، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1935 کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ لیکن آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے خلاف فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ حلالہ جائز ہے۔ ہمارے انہی غلط فتووں کی وجہ سے اسلام اور مسلمان بدنام ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کوئی بھی عورت بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی۔ بہت ساری روایتیں اس تعلق سے موجود ہیں، آپ پڑھیے سنن ترمذی کتاب النکاح حدیث نمبر 1101 کے اندر صاف لفظوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح ہے ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے سنن ترمذی کتاب النکاح حدیث نمبر 1102 کے اندر ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل فنکاحہا باطل فنکاحہا باطل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فتوے کے خلاف دیکھیے آپ، فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ بغیر ولی کے نکاح جائز ہے، اور انہی فتووں کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ معاشرے کی بیٹیاں، قوم کی بیٹیاں کھڑکیاں کھول کر کے فرار ہو رہی ہیں، جبکہ یہ درست نہیں ہے بغیر ولی کے کوئی عورت نکاح کرے یا کورٹ میرج کر لے، اسلام کے اندر یہ حلال نہیں ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بھی بدعت حسنہ نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے خلاف
لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ بدعتیں حسنہ ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھ لیں کہ جہاں دیکھیے وہاں بدعت ہی بدعت نظر آتا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ حق اور باطل کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز علم ہے، اس تعلیم کو اور اس علم کو لوگوں کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔